أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون. اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو، اس کی طرف وسیلہ ڈھونڈو اور اس کی راہ میں جہاد کرو، اس امید پر کہ تم فلاح پاؤ۔ وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ، اور اس کی طرف وسیلہ ڈھونڈو۔ آیت میں وسیلے کا معنی یہ ہے کہ جس کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب حاصل ہو، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادات چاہے فرض ہوں یا نفل، ان کی ادائیگی کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب حاصل کرو۔ اور اگر تقویٰ سے مراد فرائض واجبات کی ادائیگی اور حرام چیزوں کو چھوڑ دینا مراد لیا جائے اور وسیلہ تلاش کرنے سے مطلقاً ہر وہ چیز جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے قرب کے حصول کا سبب بنے مراد لی جائے تو بھی درست ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ انبیاء کرام علیہ السلام اور اولیاء رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین سے محبت، صدقات کی ادائیگی، اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب بندوں کی زیارت، دعا کی کثرت، رشتہ داروں سے صلہ رحمی کرنا اور بکثرت ذکر اللہ عز و جل میں مشغول رہنا وغیرہ بھی اس عموم میں شامل ہے۔ اب معنی یہ ہوا کہ ہر وہ چیز جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ کے قریب کر دے اسے لازم پکڑ لو، اور جو بارگاہ الہی سے دور کرے اسے چھوڑ دو۔ یاد رکھیے، رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اس کے نیک بندوں کو وسیلہ بنانا، ان کے وسیلے سے دعائیں کرنا، ان کے توسل سے بارگاہ رب قدیر میں اپنی جائز حاجات کی تکمیل کے لیے التجائیں کرنا نہ صرف جائز بلکہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کا طریقہ رہا۔ چنانچہ اس سے متعلق یہاں ہم 3 روایات عرض کرتے ہیں۔ صحیح بخاری میں حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ جب لوگ قحط میں مبتلا ہوئے تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت عباس بن عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ کے وسیلے سے بارش کی دعا کرتے اور عرض کرتے: اللہم انا کننا نتوسل الیک بنبینا فتسقینا وانا نتوسل الیک بعم نبینا فاسقنا۔ اے اللہ ہم تیری بارگاہ میں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ پکڑا کرتے تھے تو تو ہم پر بارش برسا دیتا تھا، اور اب تیری بارگاہ میں اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا جان رضی اللہ تعالی عنہ کا کو وسیلہ بناتے ہیں کہ ہم پر بارش برسا تو لوگ سیراب کیے جاتے تھے۔ حضرت اوس بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ مدینہ منورہ کے لوگ سخت قحط میں مبتلا ہو گئے تھے، اور انہوں نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے اس کی شکایت کی تو آپ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا: رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر انور کی طرف غور کرو، اس کے اوپر چھت میں ایک طاق آسمان کی طرف بنا دو، اور حتیٰ کہ قبر انور اور آسمان کے درمیان چھت نہ رہے۔ لوگوں نے ایسا کیا تو ہم پر اتنی بارش برسی کہ چارہ اگ گیا اور اونٹ موٹے ہو گئے، حتیٰ کہ چربی سے گویا پھٹ پڑے۔ تو اس سال کا نام عام الفتق یعنی پھٹن کا سال رکھا، بلکہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے وسیلے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرنے کی تعلیم ایک صحابی رضی اللہ تعالی عنہ کو دی۔ چنانچہ حضرت عثمان بن حنیف رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ایک نابینا شخص بارگاہ رسالت آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہو کر دعا کے طالب ہوئے۔ تو ان کو یہ دعا ارشاد فرمائی: اللہم انی اسألک واتوجہ الیک بمحمد نبی رحمہ یا محمد انی قد توجہت بک الی ربی فی حاجتی
هذه لتقضى اللہم فشفعہ فی، اے اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں اور تیری طرف نبی رحمت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ متوجہ ہوتا ہوں۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے اپنے رب کی بارگاہ میں اپنی رب کی طرف اپنی اس حاجت میں توجہ کی تاکہ میری حاجت پوری کر دی جائے۔ اے اللہ میرے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت قبول فرما۔ اب جو شخص اس حدیث پاک میں مذکورہ دعا پڑھنا چاہے تو اسے چاہیے کہ اس دعا میں ان الفاظ یا محمد کی جگہ یا نبی اللہ یا رسول اللہ پڑھے۔ اس بارے میں مزید تفصیل جاننے کے لیے سورہ فاتحہ کی آیت نمبر 4 کی تفسیر میں مذکور کلام ملاحظہ فرمائیں۔ ان الذين كفروا لو ان لهم ما في الارض جميعا ومثله معه ليفتدوا به من عذاب يوم القيامة ما تقبل منهم ولهم عذاب عليم يريدون ان يخرجوا من النار وما هم بخارجين منها وَلَهُمْ عَذَابٌ مُقِيمٌ۔ بے شک اگر کافر لوگ جو کچھ زمین میں ہے وہ سب اور اس کے برابر اتنا ہی اور اس کے ساتھ ملا کر قیامت کے دن عذاب سے چھٹکارے کے لیے دیں تو ان سے قبول نہیں کیا جائے گا، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ وہ دوزخ سے نکلنا چاہیں گے اور وہ اس سے نکل نہ سکیں گے، اور ان کے لیے ہمیشہ کا عذاب ہے۔ لیفتدوا به، تاکہ فدیہ دے کر جان چھڑائیں، یعنی اگر کافر دنیا کا مالک ہو اور اس کے ساتھ اس کے برابر دوسرے دنیا کا مالک ہو، اور یہ سب کچھ اپنی جان کو قیامت کے دن عذاب سے چھڑانے کے لیے فدیہ کر دے تو اس کا یہ فدیہ قبول نہیں کیا جائے گا، اور قیامت کے دن کافروں کو عذاب ضرور ہوگا۔ اس دن ان کے پاس عذاب سے چھٹکارے کی کوئی صورت نہ ہوگی۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کے دن جب کافر کو پیش کیا جائے گا، اس سے کہا جائے گا کہ اگر تیرے پاس اتنا سونا ہو کہ اس سے زمین بھر جائے تو کیا تو اسے اپنے بدلے میں دینے کو تیار ہو جاتا؟ وہ اس بات میں جواب دے گا، اس سے کہا جائے گا کہ تم سے اس کی نسبت بہت ہی آسان چیز کا مطالبہ کیا گیا تھا، یعنی ایمان کا۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تبارک و تعالی قیامت کے دن اس شخص سے فرمائے گا جسے جہنم میں سب سے کم عذاب ہوگا، تیرے پاس زمین کی ساری چیزیں ہوں تو کیا تو انہیں اپنے بدلے میں دے دیتا؟ وہ جواب دے گا، جی ہاں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا، میں نے اس سے بھی آسان چیز تجھ سے چاہی تھی جب کہ تو آدم کی پشت میں تھا کہ میرے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ ٹھہرانا، تو تو نے انکار کیا اور میرے ساتھ شرک کرتا رہا۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ ایمان ہوگا تو ہی قیامت کے دن اعمال کا اجر ملے گا، تبھی شفاعت کا فائدہ ہوگا، تبھی رحمت الہی متوجہ ہوگی، تبھی جہنم سے چھٹکارا ملے گا۔ اس لیے ایمان کی حفاظت کی فکر کرنا نہایت ضروری ہے۔ ہمارے بزرگان دین نیک اعمال کی کثرت کے باوجود ہمیشہ برے خاتمے سے ڈرتے رہتے تھے، چنانچہ جب حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی وفات کا وقت قریب آیا تو آپ بے حد بے قرار اور مضطرب ہوئے اور زار و قطع رونے لگے۔ لوگوں نے عرض کی، حضور ایسی گریہ زاری نہ کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بخشش اور مغفرت آپ کے گناہوں سے کہیں زیادہ ہے۔ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ نے جواب دیا، مجھے اس بات کا یقین نہیں کہ میرا خاتمہ بالخیر ہوگا،
اگر یہ پتہ چل جائے کہ میرا خاتمہ ایمان پر ہوگا تو مجھے پہاڑوں کے برابر گناہوں کی پرواہ نہ ہوگی۔ حضرت امام حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے پوچھا گیا آپ کا کیا حال ہے؟ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا جس شخص کی کشتی دریا کے درمیان جا کر ٹوٹ جائے، اس کے تختے بکھر جائے اور ہر شخص ہچکو لے کھاتے تختوں پر نظر آئے تو اس کا کیا حال ہوگا؟ عرض کی گئی بے حد پریشان کن۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ میرا بھی یہی حال ہے۔ ایک بار آپ رضی اللہ تعالی عنہ ایسے دل گرفتہ ہوئے کہ کئی سال تک ہنسی نہ آئی۔ لوگ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو ایسے دیکھتے جیسے کوئی قیدی قید تنہائی میں ہے اور اسے سزائے موت سنائی جانے والی ہے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ سے اس غم اور حزن کا سبب دریافت کیا گیا تو کہ آپ اتنی عبادت و ریاضت اور مجاہدات کے باوجود فکر مند کیوں رہتے ہیں؟ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا مجھے ہر وقت یہ خدشہ لاحق رہتا ہے کہ کہیں مجھ سے کوئی ایسا کام سرزد نہ ہو جائے جس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی ناراض ہو جائے اور فرما دے کہ تم جو چاہو کرو، مگر میری رحمت تمہارے شامل حال نہ ہوگی، بس اس وجہ سے میں اپنی جان پگھلا رہا ہوں۔ والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله واللہ عزیز حکیم۔ اور جو مرد یا عورت چور ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے سزا کے طور پر ان کے عمل کے بدلے میں ان کے ہاتھ کاٹ دو اور اللہ غالب حکمت والا ہے۔ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا تو ان دونوں کے ہاتھ کاٹ دو۔ اس آیت میں چور کی سزا بیان کی گئی ایک شرعی اعتبار سے جب چوری ثابت ہو جائے تو چور کا ہاتھ کاٹ دیا جائے گا۔ چوری گناہ کبیرہ ہے اور چور کے لیے شریعت میں سخت وعیدیں ہیں۔ چنانچہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ سرکار عالی وقار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا چور چوری کرتے وقت مومن نہیں رہتا۔ انہی سے روایت ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر اس نے ایسا کیا یعنی چوری کی تو بے شک اس نے اسلام کا پٹا اپنی گردن سے اتار دیا، پھر اگر اس نے توبہ کی تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی توبہ قبول فرمائے گا۔ سرقۃ یعنی چوری کا لغوی معنی ہے خفیہ طریقے سے کسی اور کی چیز اٹھا لینا، جبکہ شرعی تعریف یہ ہے کہ عاقل بالغ شخص کا کسی ایسی محفوظ جگہ سے کہ جس کی حفاظت کا انتظام کیا گیا ہو 10 درہم یا اتنی مالیت یا اس سے زیادہ کہ کوئی ایسی چیز جو جلد خراب ہونے والی نہ ہو، چھپ کر کسی شبہ و تعویل کے بغیر اٹھا لینا۔ چوری کے ثبوت کے 2 طریقے ہیں۔ نمبر 1 چور خود اقرار کر لے اگرچہ ایک بار ہی ہو، 2 مرد گواہی دیں اور اگر ایک مرد اور 2 عورتوں نے گواہی دی تو ہاتھ نہیں کاٹا جائے گا۔ قاضی گواہوں سے چند باتوں کا سوال کرے، کس طرح چوری کی اور کہاں کی اور کتنے کی اور کس کی چیز چرائی۔ جب گواہ ان امور کا جواب دیں اور ہاتھ کاٹنے کی تمام شرائط پائی جائیں تو ہاتھ کاٹنے کا حکم ہے۔ حدود تعزیر کے مسائل میں عوام الناس کو قانون ہاتھ میں لینے کی شرعاً اجازت نہیں۔ چوری کے مسائل کی تفصیل معلومات کے لیے بار شریعت حصہ نمبر 9 کا ملاحظہ مطالعہ فرمائیں۔ فَمَن تَابَ مِن بَعْدِ ظُلْمِهِ وَأَصْلَحَ فَإِنَّ اللَّهَ يَتُوبُ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ تو جو اپنے ظلم کے بعد توبہ کر لے اور اپنی اصلاح کر لے تو اللہ اپنی مہربانی سے اس پر رجوع فرمائے گا، بے شک اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ فَمَن تَابَ تو جو توبہ کر لے، توبہ نہایت نفیس شے ہے، کتنا ہی بڑا گناہ ہو اگر اس سے توبہ کر لی جائے تو اللہ تبارک و تعالی اپنا حق معاف فرما دیتا ہے اور توبہ کرنے والے کو عذاب آخرت سے نجات دے دیتا ہے۔ لیکن یہ یاد رہیں
یاد رہے کہ جس گناہ میں کسی بندے کا حق بھی شامل ہو وہاں توبہ کے لیے ضروری ہے کہ اس بندے کے حق کی ادائیگی بھی ہو جائے۔ أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ وَيَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ کیا تجھے معلوم نہیں کہ آسمانوں اور زمین کی بادشاہی اللہ ہی کے لیے ہے؟ وہ جسے چاہتا ہے سزا دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے بخش دیتا ہے، اور اللہ ہر شے پر قادر ہے۔ یعذب من یشاء، جسے چاہے سزا دیتا ہے۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ عذاب کرنا اور رحمت فرمانا اللہ تبارک و تعالیٰ کی مشیت پر ہے۔ وہ مالک ہے جو چاہے کرے، کسی کو اعتراض کرنے کی مجال نہیں۔ اس سے قدریہ یعنی تقدیر کے منکر اور معتزلہ فرقے کا رد ہو گیا جو نیک پر رحمت اور گناہ گار پر عذاب کرنا اللہ تبارک و تعالیٰ پر واجب کہتے ہیں، کیونکہ واجب ہونا مشیت کی منافی ہے۔ یا ایہا الرسول لا يحزنک الذین یسارعون فی الکفر من الذین قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم ومن الذين هادوا سماعون للكذب سماعون لقوم آخرين لم يأتوك يحرفون الكلم من بعد مواضعه يقولون إن أوتيتم هذا فخذوه وإن لم تؤتوه فاحذروا ومن يرد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم۔ اے رسول، جو کفر میں دوڑے جاتے ہیں تمہیں غمگین نہ کریں۔ یہ وہ ہیں جو اپنے منہ سے کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے، حالانکہ ان کے دل مسلمان نہیں، اور کچھ یہودی بہت جھوٹ سنتے ہیں، ان دوسرے لوگوں کی بھی خوب سنتے ہیں جو آپ کی بارگاہ میں نہیں آئے۔ یہ اللہ کے کلام کو اس کے مقامات کے بعد بدل دیتے ہیں۔ یہ آپس میں کہتے ہیں کہ اگر تمہیں یہ تحریف والا حکم ملے تو اسے لے لینا، اور اگر تمہیں یہ نہ ملے تو بچنا، اور جسے اللہ گمراہ کرنا چاہے تو اے مخاطب تو ہرگز اسے اللہ سے بچانے کا کچھ اختیار نہیں رکھتا۔ یہی وہ لوگ ہیں جن کے دلوں کو پاک کرنے کا اللہ نے ارادہ نہیں فرمایا، ان کے لیے دنیا میں رسوائی ہے اور ان کے لیے آخرت میں بڑا عذاب ہے۔ لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر، جو کفر میں دوڑے جاتے ہیں تمہیں غمگین نہ کریں۔ یہاں سے منافقین کی حرکتوں کا بیان ہے۔ سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالی نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو یا ایہا الرسول کے مبارک خطاب سے عزت فرمائی، اور حضور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تسکین قلب کا سامان مہیا فرمایا کہ اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ کا ناصر معین یعنی مددگار ہوں۔ منافقین کے کفر میں جلدی کرنے یعنی ان کے کفر ظاہر کرنے اور کفار کے ساتھ دوستیاں کر لینے سے آپ رنجیدہ نہ ہوں۔ پھر منافقین کی مخالفت کا بیان فرمایا کہ صرف زبان سے کلمہ پڑھتے ہیں اور دل سے ایمان نہیں لاتے۔ وَمِنَ الَّذِينَ هَادُوا سَمَّاعُونَ لِلْكَذِبِ، اور کچھ یہودی بہت جھوٹ سنتے ہیں۔ یہاں سے یہودیوں کا کردار بیان کیا گیا۔ وہ اپنے سرداروں کا جھوٹ خوب سنتے ہیں اور ان کے افتراؤں کو قبول کرتے ہیں، اور اس کے ساتھ دوسرے لوگ یعنی خیبر کے یہودیوں کی باتوں کو بھی خوب مانتے ہیں، جن کے حالات آیت میں آگے بیان ہو رہے ہیں۔ یحرفون الکلم من بعد مواضعہ، یہ اللہ کے کلام کو اس کے مقامات کے بعد بدل دیتے ہیں۔
اس آیت کا شان نزول یہ ہے کہ خیبر کے معزز شمار کیے جانے والے یہودیوں میں سے ایک شادی شدہ مرد اور شادی شدہ عورت نے زنا کیا، اس کی سزا توریت میں سنسار کرنا تھی۔ یہ انہیں گوارا نہ تھا، اس لیے انہوں نے چاہا کہ اس مقدمے کا فیصلہ سرور عالی وقار صلی اللہ علیہ وسلم سے کرائیں۔ چنانچہ ان دونوں مجرموں کو ایک جماعت کے ساتھ مدینہ طیبہ بھیجا اور ساتھ ہی کہہ دیا کہ اگر حضور عالم صلی اللہ علیہ وسلم حد یعنی کوڑے مارنے کا حکم دے تو مان لینا، اور سنسار کرنے کا حکم دے تو نہ ماننا۔ وہ لوگ بنی قریظہ اور بنی نذیر کے یہودیوں کے پاس آئے اور سمجھے کہ یہ حضور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم وطن ہیں اور ان کے ساتھ آپ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صلح بھی ہے، لہذا ان کے سفارش سے کام بن جائے گا۔ چنانچہ یہودی سرداروں میں سے کعب بن اشرف، کعب بن اسد، سعید بن عمر، مالک بن سیف اور کنانہ بن ابی الحقیق وغیرہ انہیں لے کر تاجدار رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور مسئلہ دریافت کیا۔ حضور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کیا میرا فیصلہ مانو گے؟ انہوں نے اقرار کیا۔ رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے رجم یعنی سنسار کرنے کا حکم دیا۔ یہودیوں نے اس حکم کو ماننے سے انکار کیا تو حضور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں ایک نوجوان ابن سوریہ ہے، کیا تم اس کو جانتے ہو؟ کہنے لگے کہ ہاں۔ سرور عالی وقار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ کیسا آدمی ہے؟ یہودی کہنے لگے کہ آج روئے زمین پر یہودیوں میں اس کے پائے کا کوئی عالم نہیں ہے، توریت کا یکتا ماہر ہے۔ ارشاد فرمایا اس کو بلاؤ۔ چنانچہ اسے بلایا گیا۔ جب وہ حاضر ہوا تو حضور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تو ابن سوریہ ہے؟ اس نے عرض کی جی ہاں۔ ارشاد فرمایا کیا یہودیوں میں سب سے بڑا عالم تو ہی ہے؟ تو اس نے عرض کی کہ لوگ تو ایسا ہی کہتے ہیں۔ حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودی سے فرمایا کیا اس معاملے میں تم اس کی بات مانو گے؟ سب نے اقرار کیا۔ تب سرکار عالی وقار صلی اللہ علیہ وسلم نے ابن سوریہ سے فرمایا میں تجھے اس اللہ کی قسم دیتا ہوں جس کے سوا کوئی معبود نہیں، جس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر توریت نازل فرمائی اور تم لوگوں کو مصر سے نکالا اور تمہارے لیے دریا میں راہیں بنائی اور تمہیں نجات دی، فرعونیوں کو غرق کیا اور تمہارے لیے بادل کو پاسباں بنایا، من و سلوہ نازل فرمایا اور اپنی کتاب نازل فرمائی جس میں حلال و حرام کا بیان ہے۔ کیا تمہاری کتاب میں شادی شدہ مرد عورت کے لیے سنسار کرنے کا حکم ہے؟ ابن سوریہ نے عرض کی کہ بے شک یہ حکم توریت میں ہے، اس کی قسم جس کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے ذکر کیا، اگر مجھے عذاب نازل ہونے کا اندیشہ نہ ہوتا تو میں اقرار نہ کرتا اور جھوٹ بول دیتا، مگر یہ فرمائیے کہ آپ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کتاب میں اس کا حکم کیا ہے؟ سرور عالی وقار صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب 4 عادل اور معتبر گواہوں کی گواہی سے زنا صراحت کے ساتھ ثابت ہو جائے تو سنسار کرنا واجب ہو جاتا ہے۔ ابن سوریہ نے عرض کی کہ خدا تبارک و تعالی کی قسم بالکل ایسا ہی توریت میں ہے۔ پھر حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم نے ابن سوریہ سے دریافت کیا کہ حکم الہی میں تبدیلی کس طرح واقع ہوئی؟ اس نے عرض کی کہ ہمارا دستور یہ تھا کہ ہم کسی امیر کو پکڑتے تو چھوڑ دیتے اور غریب آدمی پر حد قائم کرتے۔ اس طرز عمل سے عمرہ میں زنا کی بہت کثرت ہو گئی، یہاں تک کہ ایک مرتبہ بادشاہ کی چچا زاد بھائی نے زنا کیا، ہم نے اس کو سنسار نہ کیا۔ پھر ایک دوسرے شخص نے اپنی قوم کی عورت سے زنا کیا تو بادشاہ نے اس کو سنسار کرنا چاہا۔ اس کی قوم اٹھ کھڑی ہوئی اور انہوں نے کہا کہ جب تک بادشاہ کے بھائی کو سنسار نہ کیا جائے اس وقت تک اس کو سنسار نہ کیا جائے گا۔ تب ہم نے جمع ہو کر غریب اور امیر سب کے لیے بجائے سنسار کرنے کی یہ سزا نکالی اور کہ نکال کے 40 کوڑے سزا نکالی کہ 40 کوڑے مارے جائیں اور منہ کالا کر کے گدھے پر الٹا بٹھا کر شہر میں گشت کرایا جائے۔ یہ سن کر یہودی بہت بگڑے اور ابن سوریہ سے کہنے لگے کہ تو نے انہیں یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑی جلدی خبر دے دی اور ہم نے جتنی تیری تعریف کی تھی تو اس کا مستحق نہیں۔
ابن سوریہ نے کہا کہ حضور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے توریت کی قسم دلائی، اگر مجھے عذاب کے نازل ہونے کا اندیشہ نہ ہوتا تو میں آپ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر نہ دیتا۔ اس کے بعد رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے ان دونوں زناکاروں کو سنگسار کیا گیا اور یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، سماعون للکذب اکالون للسحت فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم وَإِن تُعْرِضْ عَنْهُمْ فَلَنْ يَضُرُّوكَ شَيْئًا وَإِن حَكَمْتَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ۔ بہت جھوٹ سننے والے بڑے حرام خور ہیں، تو اگر یہ تمہارے حضور حاضر ہوں تو ان میں فیصلہ فرماؤ یا ان سے منہ پھیر لو، دونوں کا آپ کو اختیار ہے، اور اگر آپ ان سے منہ پھیر لوگے تو وہ تمہارا کچھ نہ بگاڑ سکیں گے، اور اگر آپ ان میں فیصلہ فرمائیں تو انصاف کے ساتھ فیصلہ کر دیں، بے شک اللہ انصاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ سماعون للکذب، بہت جھوٹ سننے والے۔ سابقہ آیت میں جھوٹ سننے والوں سے مراد یہودی عوام تھی جو پادریوں اور سرداروں کے جھوٹ سن کر اس پر عمل کرتے تھے، اور اس آیت میں جھوٹ سننے والوں سے مراد یہودی حکمران اور پادری ہیں جو رشوتیں لے کر حرام کو حلال کرتے ہیں اور شریعت کے احکام کو بدل دیتے تھے۔ رشوت کا لینا دینا دونوں حرام ہیں اور لینے دینے والے دونوں جہنمی ہیں۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ رشوت لینا مطلقاً حرام ہے، جو پرایا حق دبانے کے لیے دیا جائے وہ رشوت ہے، یوں ہی اپنا کام بنانے کے لیے حاکم کو دیا جائے رشوت ہے، لیکن اپنے اوپر سے دفع ظلم یعنی ظلم دور کرنے کے لیے جو کچھ دیا جائے وہ دینے والے کے حق میں رشوت نہیں، یہ دے سکتا ہے، لینے والے کے حق میں وہ بھی رشوت ہے اور اسے لینا حرام ہے۔ ایک اور مقام پر فرماتے ہیں کہ رشوت لینا مطلقاً گناہ کبیرہ ہے، لینے والا حرام خور ہے، مستحق سخت عذاب نار ہے۔ دینا اگر مجبوری اپنے اوپر سے دفع ظلم کو ہو تو حرج نہیں، اور اپنا آتا وصول کرنے کو ہو تو حرام ہے۔ لینے دینے والا دونوں جہنمی ہے، اور دوسرے کا حق دبانے یا اور اگر کسی طرح ظلم کرنے کے لیے دے تو سخت حرام اور مستحق اشد اور غضب و انتقام ہے۔ احادیث میں رشوت لینے دینے والے کے لیے شدید وعید بیان کی گئی ہیں، ان میں سے 3 احادیث ہم یہاں پر عرض کرتے ہیں۔ حضرت ابو حمید ساعدی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ سرور علی وقار صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو بنی سلیم سے زکوٰۃ حاصل کرنے پر عامل مقرر کیا، جسے ابن لطبیہ کہا جاتا تھا۔ جب اس نے آ کر حساب دیا تو کہا یہ آپ کا مال ہے اور یہ میرا تحفہ۔ حضور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اچھا تم اپنے ماں باپ کے گھر میں بیٹھے رہتے اور دیکھتے کہ تمہارے لیے وہاں سے کتنے تحفے آتے ہیں اور تم اپنے بیان میں کتنے سچے ہو۔ پھر آپ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے خطاب کیا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد ثنا بیان کرنے کے بعد فرمایا، جب میں تم میں کسی کو کسی جگہ کا عامل بناتا ہوں جس کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے اختیار دیا ہے، تو وہ میرے پاس آ کر کہتا ہے کہ یہ آپ کا مال ہے اور یہ ہدیہ جو مجھے تحفہ دیا گیا۔ یہ کیوں نہ کیا کہ وہ اپنے ماں باپ کے گھر بیٹھا رہتا یہاں تک کہ اس کے پاس تحفے آتے۔ خدا کی قسم تم میں سے جو کوئی بغیر حق کے کسی چیز کو لے گا وہ اسے اٹھائے ہوئے اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوگا۔ میں اچھی طرح پہچانتا ہوں کہ جب تم میں سے کوئی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہوگا تو اس نے اونٹ اٹھایا ہوا ہوگا جو بلبلاتا ہوگا، یا گائے جو دگراتی ہوگی، یا بکری جو ممیاتی ہوگی۔ پھر آپ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا دست مبارک بلند فرمایا یہاں تک کہ بغل مبارک کی سفیدی نظر آنے لگی، اور کہنے لگے کہ اے اللہ تبارک و تعالیٰ، کیا میں نے تیرا حکم پہنچا دیا؟ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ سرور علی وقار صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، رشوت لینے اور دینے والے دونوں جہنمی ہیں۔ حضرت
عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو گوشت سحت سے بڑھا تو آگ اس کی زیادہ حقدار ہے۔ عرض کی گئی کہ سحت سے کیا مراد ہے؟ ارشاد فرمایا، فیصلہ کرنے میں رشوت لینا۔ جس نے کوئی مال رشوت سے حاصل کیا ہو تو اس پر فرض ہے کہ جس سے وہ مال لیا انہیں واپس کر دے، اور اگر وہ لوگ زندہ نہ رہے تو ان کے وارثوں کو وہ مال دے دے۔ اگر دینے والوں کا یا ان کے وارثوں کا پتہ نہ چلے تو وہ مال فقیروں پر صدقہ کر دے۔ خرید و فروخت وغیرہ میں اس مال کو لگانا حرام قطعی ہے۔ اس کے علاوہ اور کوئی طریقہ مال رشوت کے وبال سے سبکدوشی ہونے کا نہیں۔ یہاں چونکہ رشوت پر کچھ تفصیلی کلام کیا ہے، لہذا مناسب ہوتا ہے کہ اس حوالے سے کچھ مزید فقہی وضاحت کر دی جائے۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ لوگ یہ سمجھ لیتے ہیں کہ رشوت شاید وہی ہے جو سرکاری محکموں میں دی جاتی ہے، جو غلط کام کروانے کے لیے دی جاتی ہے یا رشوت کا نام لے کر دی جاتی ہے، حالانکہ مذکورہ بالا صورتوں اور ان کے علاوہ بھی بہت سی صورتیں رشوت میں ہی داخل ہیں، خواہ رشوت کا نام لیا جائے یا نہیں۔ ایک آدھی صورت مستثنیٰ ہے جو ہم پہلے عرض کر چکے ہیں۔ رشوت کے بارے میں اس طرح کی غلط فہمیوں کے ازالے کے لیے ہم فتویٰ رضویہ سے ایک اہم فتویٰ یا عرض کرتے ہیں۔ چنانچہ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد الدین و ملت الشام سیدی امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، جو شخص بذات خود خواہ از جانب حاکم کسی طرح کا قہر و تسلط یعنی دوسروں پر اختیار رکھتا ہو جس کے سبب لوگوں پر اس کا کچھ بھی دباؤ ہو، اگرچہ وہ فی نفسی ان پر جبری و تعدی نہ کرے، دباؤ نہ ڈالے، اگرچہ وہ کسی فیصلہ قطعی بلکہ غیر قطعی کا بھی مجاز نہ ہو، جیسے کوتوال، تھانہ دار، جمعدار، حقانیوں کے لیے زمیندار، مقدم، پٹواری، یہاں تک کہ پنچایتی قوموں یا پیشوں کے لیے ان کا چودھری، ان سب کو کسی قسم کے تحفے لینے دینے خاص یعنی وہ دعوت کے خاص اس کی غرض سے کی گئی ہو، اگرچہ یہ شریک نہ ہو تو دعوت ہی نہ ہو، قبول کرنے کی اصلاً اجازت نہیں، مگر 3 صورتوں میں: اول اپنے افسر سے جس پر اس کا دباؤ نہیں، نہ وہاں یہ خیال کیا جاتا ہے کہ اس کی طرف سے یہ ہدیہ دعوت اپنے معاملات میں رعایت کرانے کے لیے ہے، دوم اس شخص سے جو اس کے اس منصب سے پہلے بھی اسے ہدیہ دیتا یا دعوت کرتا تھا، بشرطے کہ اب اسے اس مقدار پر ہے، ورنہ زیادہ روا جائز نہ ہوگی۔ مثلا پہلے ہدیہ دعوت میں جس قیمت کی چیز ہوتی، اب اس سے گراں قیمت زیادہ قیمت پر تکلف ہوتی ہے یا تعداد میں بڑھ گئی یا جلد ہونے لگی، ان سب صورتوں میں زیارت موجودات اور جواز مفقود، مگر جب کہ اس شخص کا مال پہلے سے اس زیادت کی مناسبت زائد ہو گیا ہو، جس سے سمجھا جائے کہ یہ زیارت اس شخص کے منصب کے سبب نہیں بلکہ اپنی ثروت بڑھنے کے باعث ہے۔ نمبر 3، اپنے قریب محارم سے، جیسے ماں، باپ، اولاد، بہن، بھائی، نہ چچا، ماموں، خالو، پھوپھی کے بیٹے کہ یہ محارم نہیں، اگرچہ عرفاً انہیں بھی بھائی کہیں۔ محارم سے مطلقاً اجازت ظاہر عبارت قدوری پر ہے، ورنہ امام سغناکی نے نہایہ پھر امام محقق الاطلاق نے فتح القدیر میں اسے بھی صورت دوم ہی میں داخل فرمایا ہے کہ محارم سے بھی ہدیہ و دعوت کا قبول اس شرط کی پیش از حصول منصب بھی کہ وہ اس کے ساتھ برتتے ہوں، مگر یہ کہ اسے یہ منصب ملنے سے پہلے وہ فقراء تھے، اب صاحب مال ہو گئے، کہ اس تقدیر پر پیش اور از منصب عدم ہدیہ دعوت بر بنائے فقر سمجھا جائے گا، اور فی الواقع اظہر من الحیث الدلیل یہی نظر آتا ہے کہ جب باوصف قدرت پیش از منصب عدم یا قلت و بعد منصب شروع با کثرت بر بنا میں منصب ہی سمجھی جائے گی۔ اس تقدیر پر صرف 2 ہی صورتیں ہیں،
دو ہی صورتیں مستثنا ہے رہیں۔ پھر بہرحال جو صورت مستثنا ہوگی وہ اس حال میں حکم جواز پا سکتی ہے جب اس وقت اس شخص کا کوئی کام اس سے متعلق نہیں، ورنہ خاص کام پڑنے غرض متعلق ہونے کے وقت اصلاً اجازت نہیں، خواہ وہ افسر ہو یا بھائی یا پہلے سے ہدیہ وغیرہ دینے والا، بلکہ ایسے وقت عام دعوت میں شریک ہونا بھی نہ چاہیے، نہ کہ خاص پھر جہاں جہاں ممانعت ہے اس کے بربنائے صرف تہمت و اندیشہ رعایت پر ہے، حقیقتاً وجود رعایت ضرور نہیں ہے، اس کا اپنے اعمال میں کچھ تغیر نہ کرنا، اس کا اس عادت بے لوسی سے آگاہ ہونا مفید جواز ہو سکے۔ دنیا کے کام امید ہی پر چلتے ہیں، جب یہ دعوت ہدیہ قبول کیا کرے گا تو ضرور خیال آئے گا کہ شاید اب کی بار کچھ اثر پڑے، مفت مال دینے کی تاثیر مجرب مشاہد ہے، اس بار ہوئی، اس بار ہوگی، اس بار نہ ہوئی پھر کبھی ہوگی، اور یہ حیلہ کہ اس کا ہدیہ دعوت بر بنائے اخلاق انسانیت ہے نہ بلحاظ منصب۔ اس کا رد خود حضور عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرما چکے ہیں جب ایک صاحب کو تحصیل زکوٰۃ پر مقرر فرما کر بھیجا تھا، انہوں نے اموال زکوٰۃ حاضر کی اور کچھ مال جدا رکھے کہ یہ مجھے ملے ہیں۔ فرمایا کہ اپنے ماں کے گھر بیٹھ کر دیکھا ہوتا کہ اب کتنے تحفے ملتے ہیں، یعنی یہ ہدیہ صرف اس منصب کی بنا پر ہے، اگر گھر بیٹھا ہوتا تو کون آ کر دے جاتا۔ اس مسئلے کی تفاصیل میں اگرچہ کلام بہت طویل ہے، مگر یہاں مذکور ہوا بعونہ تبارک و تعالی خلاصہ تنقیح و صالح تحویل ہے۔ فَإِن جَاءُوكَ، تو اگر وہ تمہارے پاس آئیں، یا سرور عالی وقار صلی اللہ علیہ وسلم کو اختیار دیا گیا ہے کہ اہل کتاب آپ کے پاس کوئی مقدمہ لائیں تو آپ کو اختیار ہے کہ فیصلہ فرمائیں یا نہ فرمائیں۔ وَكَيْفَ يُحَكِّمُونَكَ وَعِندَهُمُ التَّوْرَاةُ فِيهَا حُكْمُ اللَّهِ ثُمَّ يَتَوَلَّوْنَ مِن بَعْدِ ذَلِكَ وَمَا أُولَئِكَ بِالْمُؤْمِنِينَ، اور یہ آپ کو کیسے حاکم بنائیں گے حالانکہ ان کے پاس تورات موجود ہے جس میں اللہ کا حکم موجود ہے، اس کے باوجود یہ منہ پھیرتے ہیں اور یہ ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ وَكَيْفَ يُحَكِّمُونَكَ، اور یہ آپ کو کیسے حاکم بنائیں گے۔ ارشاد فرمایا گیا کہ شادی شدہ مرد اور شادی شدہ عورت کے زنا کی سزا رجم یعنی سنسار کرنا ہے، اور یہ حکم تورات میں موجود ہے، اور یہ لوگ توریت پر ایمان لانے کے لیے دعوے دار بھی ہیں، اور انہیں یہ بھی معلوم ہے کہ توریت میں رجم کا حکم ہے، اس حکم کو نہ ماننا اور آپ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے اور اس حکم کو نہ ماننا اور آپ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے منکر ہوتے ہوئے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فیصلہ چاہنا نہایت تعجب کی بات ہے۔